اللہ 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 اللہ۔ دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا سنت رسول۔ اب جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، مانگنے والے تو کیا مانگتا ہے مجھے معلوم ہے۔ تو لفظ اللہم کہنے سے پہلے تیرے دل کی بات پوری کر دیتا ہوں۔ تو لفظ صرف اللہ کا نام لینے کی دیر تیرے دل میں کیا ہے سب میرے علم ہے، وہ لینے کی بھی ضرورت نہیں، میرے علم ہے، اس لیے کہ میں علیم ہوں بذات الصدور۔ مگر دعا کے لیے میرے محبوب کا طریقہ دیکھ لے، تیری دعا کی قبولیت تیرے مانگنے میں نہیں ہے، میرے محبوب کی ادا میں۔ تیری دعا کی قبولیت تیرے مانگنے میں نہیں ہے، جبکہ تیرے بن مانگے میں نے تجھے دے دیا تو اور کیا مانگتا ہے؟ میں نے شان رحمانیت کے جلوے کر دیے ہیں، اور کیا مانگتا ہے؟ اور کیا مانگتا ہے؟ پھر یہ رحیمیت کا جلوہ کا میرا محبوب مانگ رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے مانگ رہے ہیں، بدر کے میدان میں مانگ رہے ہیں، جی رات کے وقت پہ اٹھ کے مانگ رہے ہیں، یا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ کیا ہے؟ دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو اس سنت پر عمل کریں گے تو مولا تبارک و تعالی ہماری اس ادا پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ یاد رکھیے، جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں، حضور اکرم پوائنٹس لکھ کے لاتا ہوں، اس لیے کہ درس قرآن تقریر ہے تو دھڑا کم سرس ہو سکتا ہے، 19 20 21 22 کچھ بھی بولو۔ میں آ رہا تھا ادھر سے، میں جا رہا تھا ادھر کو، ٹرین میں ایسا ہو گیا، ایک صاحب نے کہا ٹرین پنچر ہو گئی، پھر بھی میں دیر سے پہنچا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریل چھوڑ۔ تو ریل چھوڑ سکتے ہیں، جو بھی بولو، نظامت کر رہا ہے، حجامت کر رہا ہے، کیا کیا بول رہا ہے، بولتا ہے، بولنے تو سمجھے وہ ریل چھوڑنا۔ مگر یہ درس قرآن، اور مجھے تو یہاں کے لیے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ مسجد محمودیہ میں تو میں نے اپنی دنیا بنائی ہے ان کے کرم سے، یہاں ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے کہ یہ مسجد عامر کری ہوئی ہے، یہ ڈر کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو چوک مجھ سے ہو جائے، بات ادھر کو نہ چلی جائے، سمجھے؟ وہ راضی رہنے بس ہے، وہ کرم کرتے رہیں بس ہے۔ تو میں یہاں سے نوٹ کر کے لاتا ہوں، ہمیشہ وہاں کے لیے بھی نوٹ کرتا ہوں، قرآن پاک ہے، یہاں کے لیے تو اور زیادہ نوٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج شریف کے موقع پر میں جب معراج میں پہنچا تو جبریل امین نے مجھے سمجھے جنت وغیرہ کا معائنہ کرایا اور 4 نہریں مجھے بتائی۔ ایک پانی، ایک شراب سے مطلب یہ نہیں شراباً طہورا، ایک شراب، ایک شہد سمجھے، ایک دودھ کی، یہ 4 نہریں جبریل امین نے مجھے دکھائیں اور فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 نہریں عطا فرمائے۔ یہ فضائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے گا اس کے لیے 4 نہریں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے، بسم اللہ آخر مرحلے میں آیا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ معنی حقیقت یہ کیا ہے؟ صرف الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفاظ ہے، یہ کاغذ پر آ جائے، جی کوڑا کاغذ ہے، بلانک پیپر ہے، اس پہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا تو کیا آیا ہے اس پر؟ قرآن۔ کوڑا کاغذ پر بسم اللہ آ گیا تو قرآن کی ایک آیت آ گئی تو قرآن آ گیا، اور ویلو بڑھ گئی، کس کی؟ کاغذ کی ویلو بڑھ گئی۔
تو جس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے کاغذ کی ویلو بڑھ جاتی ہے، اگر کسی کی زبان پر آ جائے تو زبان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر دل پر آ جائے تو دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر اس کے اسرار آ جائے تو اس کے اسرار کی نسبت سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ عظمت ہے تو لانے والا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانے والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لانے والے نے جو لایا ہے اس کی عظمت کا جب یہ عالم ہے تو لانے والے کی عظمت کا عالم کیا؟ لانے والے کی عظمت کا عالم، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ مست نشے میں وہی کام ان کا، اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، چڑھانے کے جا رہے ہیں، راستے میں کاغذ کا ٹکڑا مل گیا، اس پر آپ نے نظر ڈالی تو کیا نظر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر جو ہے گرد و غبار تھی، آپ نے اس کو صاف کیا، پھر اس کو آنکھوں سے لگایا، چھو لیا، اور پھر اس کو کیا کیا؟ اوپر۔ اس زمانے کے بزرگ کو الہام ہوتا ہے، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، جاؤ میرے بشر سے کہہ دینا کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کون بشر ہے؟ کون بشر ہے جو اس عادت میں ملوث ہے، اس لت میں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو ولایت کیسے؟ اسی سوچ و بچار میں تھے، پھر آواز آئی، کیوں سوچتے ہو؟ کیا میری رحمت؟ یاد رکھنا، فارسی میں کہتے ہیں رحمت خدا بہا نمی جوئے، رحمت خدا بہا نمی جوئے، رحمت خدا بہانہ می جوئے۔ خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی، کسی بھی بہانے سے اس کا بھلا ہو جائے۔ یہ بات آئی قلب میں تو آپ نے جا کر پتہ لگایا کہاں ہیں بشر حافی، کہاں ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ اپنی جگہ میں ہیں۔ وہاں پہنچے، وہاں لوگ دیکھیں گے کیا بولیں گے، اس لیے انہی کے زمرے کے کسی آدمی کو بلایا، کہا بشر ہیں؟ ہاں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کان میں میرا نام لے لینا اور کہنا کہ بلا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، اسی عالم میں باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مبارک ہو بشر، خدا نے آپ کو اپنا دوست بنا۔ حیرت زدہ ہو گئے، یہ کیسا ہو گیا؟ اور آپ نے پوچھا کیا کام کیا آپ نے آج؟ انہوں نے کہا میں جا رہا تھا، ایک کاغذ کا پرزہ مل گیا، اس کو میں نے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، میں نے اس پر سے گرد و غبار جھاڑ دی اور اس کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا اور بلندی پر۔ اسی واسطے اے بشر تمہارے کو جب تم نے اس پر سے گرد و غبار پاک کر دیا تو رب نے تمہارے گناہوں کو پاک کر دیا۔ اور جب تم نے اس کی تعظیم کی تو اللہ نے تمہارا مقام بلند کر دیا، اور جب اس کو بلندی پر رکھ دیا تو اللہ نے اپنے دوستوں کو تمہارا شکر کیا۔ اس وقت سے شراب سے توبہ کیے اور داخلے بیت ہو کر اہل اللہ کے زمرے میں آ گئے، اور آپ کا نام بشر اور حافی کہا جاتا۔ لوگوں نے پوچھا حافی آپ کیوں؟ اپنا حافی کہتے براہنا پیر چل رہے ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ حافی کیوں لکھتے ہیں اپنے آپ؟ کیوں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا پیر میں جوتا نہیں پہنتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا میں نے جب سے سنا ہے کہ رب نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، جب سے میں نے سنا کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے تو میرے دل نے گوارا نہ کیا خدا کے بچھائے ہوئے بچھونے پر میں
جوتے پہن کر کے چلو. یہ ہے اکرام، یہ ہے طریقہ. طریقت جو ہے، پیری مریدی جو ہے، بیعت کا سلسلہ جو ہے، یہ پٹے ڈال کر ناز کرنے والا نہیں ہے، ستیہ ناز ہونے کی. تب جا کر مقام اونچا ہوتا ہے، تب جا کر مقام بلند ہوتا ہے. جتنا بڑا مرتبہ ملا اتنا زیادہ شیخ کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے، پیرزادوں کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے. یہ سب باتیں ڈھکوسلے نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کے باپ سے بیعت کرے ہیں، ان سے ہم بیعت نہیں کرے ہیں. ڈھکوسلے باتیں نہیں کرتے، سمجھے؟ ہم ان کو کہیں کو سرکار پکارے، سمجھے؟ ان کو کہیں کو سرکار پکارے. یہ سب ڈھکوسلے باتیں نہیں کرنا چاہیے. اگر سرکار ان میں نہیں دیکھیں گے تو پھر کن میں دیکھیں گے؟ سرکار ان میں نہیں دیکھیں گے تو پھر کس میں دیکھیں گے؟ سمجھے؟ اہل بیت بولے کس کو؟ امام علی مقام میں حضور کو دیکھنا. انہوں الگ ہے، انہوں الگ ہے بول دیا، انہوں علی کے بیٹے ہیں، وہ الگ ہیں بول دیا. وہ سب نہیں، سب لگے لگے چلنا. ورنہ یہ تمام منزلیں طے ہونے والی نہیں ہیں، تمام منزلیں طے ہونے والی نہیں ہیں. جہاں شیخ کے قدم مل گئے سب سے زیادہ. ہم تو یہ درس رکھتے، خلیفہ جب شیخ کا آئینہ ہو سکتا ہے، خلیفہ جب شیخ کا آئینہ ہے تو شہزادہ کیوں نہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے. تو بہرحال میں ادب بھی بتاتے ہوئے جا رہا ہوں. آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جی شاہ روم کو درد سر آیا. روم کے بادشاہ کو کیا آیا؟ درد سر آیا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے. تو آپ نے ایک کاغذ بھیجا اور کچھ فرمایا کہ اس کو تعویذ کی شکل میں اس کو اپنی ٹوپی میں رکھ لینا، سمجھے، اور اپنے ساتھ میں اس کو رکھنا اور تمہارا بیماری دور ہو جائے گی. تو وہ عمل کرنے لگا تو درد سر گئے. جب نکال دیتا پھر درد سر آ جاتا، جب پہن لیتا درد سر چلا جاتا. تو آخر اس نے تعویذ کھولی شاہ روم نے، کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ تو کاغذ کے پرزے کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ جس میدان میں بھی جاتے کامیابی حاصل کرتے. تو ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی جو ٹوپی سر پہ تھی وہ گر گئی، شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر آپ نے اس ٹوپی کو ڈھونڈا اور پھر سر پر پہن کر کامیابی کے جھنڈے کاٹ دیے. تو دوستو یہ بھی اس میں بھی بات سمجھنا چاہیے. یہ تاج ہے، یہ تاج، سمجھے، یہ شیخ کی طرف سے ملا ہوا تاج، اس کو سلامت سمجھنا چاہیے. یعنی ہم ٹوپی پہنے، تاج کی بات، خلافت ایک تاج ہے. اگر اس تاج کو نہیں سمجھا تو خالی آفت ہے. اس تاج کی عظمت کو نہیں سمجھا تو خالی آفت ہے. اس کو سمجھ لیا تو تاج ہے. ایسا تاج شیخ پہناتا ہے کہ بے تاج بادشاہ بنا کر دنیا میں چمکا دیتا ہے. امید ہے کہ آج کا درس آپ حضرات کو میرا آموختہ، میری طالب ایمان آباد، میری چھوٹی باتیں آپ کے دلوں میں اتری ہیں کہ نہیں ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ